رفع الیدین کرنا سنت ثابتہ غیر منسوخہ ہے، اور میں نے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی۔ محترم بھائیو، جب ہم احناف کے سامنے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری کتب احادیث کی احادیث پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اگر نماز 2 رکعت سے زائد ہوتی، تیسری رکعت کی طرف اٹھتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے، تو ایک عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ، کہتے ہیں ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ، آبادن سرمدن، ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ، لا کہ اللہ، ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ۔ محترم بھائیو، ان سے میرا یہ سوال ہے، میرا مناظرہ ہوا مولانا اسماعیل محمدی صاحب سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس مناظرے کے بعد مولانا صاحب نے ابھی تک کوئی مناظرہ نہیں کیا، اور امید ہے انشاءاللہ یہ ان کی زندگی کا آخری مناظرہ ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مناظرے کو انہوں نے چھپا کر رکھا ہے، نہ اس کو تحریراً پیش کرتے ہیں، نہ ہی لوگوں کو وہ سیڑھیاں پیش کرتے ہیں، وگرنہ جس مناظرے کے اندر تھوڑا سا ان کا پلہ بھاری ہو، جس میں انہوں نے شور زیادہ مچایا ہو، لوگوں کو سیڑھیاں تقسیم کرتے پھرتے ہیں اور اپنے رسالے میں کہتے ہیں یہ مناظرہ ہوا، یہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے کا آج تک انہوں نے نام ہی نہیں لیا، کیونکہ بات نہیں بنی تھی۔ میں نے مولانا اسماعیل محمدی صاحب کے سامنے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیثیں پیش کی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ مناظرہ سن کر دیکھ لیں، جواب نہیں آیا، ایک ہی بات کرتے بھائی آبادن سرمدن، ہمیشہ کا لفظ دکھائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رفع الیدین کی۔ میں نے یہ مطالبہ کیا، بھائی جان جو نماز کے شروع میں رفع الیدین ہے وہ آپ کرتے ہیں نا، تو اس کے متعلق ہمیشہ کا لفظ دکھائیں۔ عید کی جو تکبیریں ہیں، عید کی جو تکبیریں ہیں ان میں آپ رفع الیدین کرتے ہیں، وہاں ہمیشہ کا لفظ دکھائیں۔ جو شروع والی رفع الیدین ہے اور جو عید کی تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین ہے وہاں ہمیشہ کا لفظ نہیں، تو وہ کرتے ہو، اور یہاں ہم سے مطالبہ کرتے ہو ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ۔ تل کا اذن قسمت ضیزہ، یہ تو بٹنگی تقسیم ہے۔ پہلی رفع الیدین کرتے ہو، جو عید کی تکبیروں کے ساتھ رفع الیدین ہوتی ہے وہاں بھی رفع الیدین کرتے ہو، وہاں ہمیشہ کا لفظ نہیں، وہ کرتے ہو، اور ہم سے مطالبہ کرتے ہو ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ۔ تل کا اذن قسمت ضیزہ۔ پھر ایک نقطے کی بات سمجھنا، ہدایہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رفع الیدین ہمیشہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رفع الیدین ہمیشہ کرتے تھے، اور دلیل کیا پیش کی؟ جی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کی، نماز میں داخل ہوئے، رفع الیدین کی۔ لو جی، آپ کے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پہلی رفع الیدین ہمیشہ نکل آئی، تو رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے آپ کے عمل سے وہ رفع الیدین ہمیشہ کیوں نہیں نکلتی؟ تمہارے گھر کا دین ہے کہ تم نے پہلی رفع الیدین وہ ہمیشہ نکال لی۔ کیسے نکالی؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہوتے، جب نماز شروع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے۔ لو جی، اس حدیث سے، آپ کے اس عمل سے پہلی رفع الیدین وہ ہمیشہ نکل آئی۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ رکوع جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے آپ رفع الیدین کرتے تھے، آپ کے اس عمل سے یہ رفع الیدین ہمیشہ کیوں نہیں نکلتی؟ تمہارے گھر کا دین ہے کہ وہاں آپ کے عمل سے ہمیشگی نکال لی، اور آپ کے اس مقام پر عمل سے ہمیشگی کیوں نہیں نکلتی؟ اور پھر میں نے
روایات پیش کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ بن عمر نے رفع الیدین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین کی. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع الیدین کی. اگر آپ کی زندگی میں رفع الیدین منسوخ ہوتی، ہمیشہ نہ ہوتی، آپ کی زندگی کے بعد یہ کبھی نہ کرتے. تو کیا ثابت ہوا کہ 4 مقامات پر رفع الیدین کرنا سنتے ثابتہ غیر منسوخہ ہے. کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں آتا ہے رفع الیدین نماز کے اندر نہیں کرنی چاہیے. بھائی کیا آتا ہے؟ کہتے ہیں جی صحیح مسلم میں حدیث ہے، جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ والی، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہے مجھے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں. اس کو نو فی الصلاۃ، نماز میں ساکن رہو. یہ مختلف کتابوں سے روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع فرما دیا. آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کو نو فی الصلاۃ، نماز میں ساکن رہو. محترم بھائیو، ایک اس کا تحقیقی جواب ہے اور ایک الزامی جواب ہے. تحقیقی جواب یہ ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس حدیث کے اگلی جو حدیث ہے، اس حدیث سے جو اگلی حدیث ہے، اس میں وضاحت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جب سلام پھیرتے تو دائیں جانب ہاتھ پھیلاتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جب بائیں جانب سلام پھیرتے تو ہاتھ اٹھاتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لی اراکم، کیا ہے میرے لیے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، نماز میں ساکر ہو. اس میں تو رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے کی بات ہی نہیں. یہ بات تو سلام پھیرنے کے متعلق ہے. اسی لیے امام مسلم نے یہ حدیث باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن الاشارہ بالید میں ذکر فرمائی. اور امام ابو داود نے باب فی السلام میں، امام شافعی نے باب السلام فی الصلاۃ میں، امام نسائی نے باب السلام بالعید فی الصلاۃ میں، اور امام طحاوی نے باب السلام فی الصلاۃ میں، امام بہقی نے باب کراہت الایماء بالید عند التسلیم من السلام نقل فرمائی. بھائیو، محدثین نے یہ روایت، یہ حدیث تشہد کے باب میں، سلام کے باب میں نقل فرمائی. کیا مطلب ہوا؟ اس روایت کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، سلام پھیرنے کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تو ساتھ اشارہ کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہے مجھے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، اس کو بھی صلاح نماز میں ساکر ہو. اس کا رکوع والی رفع الیدین اور رکوع سے سر اٹھانے والی رفع الیدین کے ساتھ نہیں.